یہ وہ رولز ہیں جو پہلے بھی تھے، لیکن اب جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے انہوں نے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں گرین کارڈ ہولڈرز کی اور 7 ان نئے رولز کی جو اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے اور سختی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ رولز ہیں جو پہلے بھی تھے، لیکن اب جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے انہوں نے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں لیکن وہ امریکہ سے باہر ٹریول کر رہے ہیں، ایون کہ اپنے ہی ملک وہ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ 7 رولز بہت اہم ہیں۔ انہوں نے ٹریول کرتے وقت اور واپسی آتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ کا گرین کارڈ گم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے USCIS نے پوری ایک گائیڈ لائن جاری کر دی ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اچھا جناب، آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو یہ آپ کو ایک لیگل پرماننٹ ریزیڈنسی کا حق دیتا ہے۔ آپ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ قانونی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر 6 ماہ سے زائد عرصے کے لیے یا پھر 1 سال سے زائد عرصے کے لیے، تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں جو آپ کو ری انٹری کے وقت بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی مستقل رہائش کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا آپ نے گرین کارڈ کو کہیں ترک تو نہیں کر دیا ہے، آپ وڈرا تو نہیں کر چکے ہیں، اور اگر وڈرا نہیں کیا ہے تو پھر آپ اتنا عرصہ باہر کیوں رہے ہیں۔ تو اب 1 سال سے جب آپ زائد عرصے کے لیے کسی غیر معقول وجہ سے آپ جب رہتے ہیں تو اس کو ایک سنگین نوعیت سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پر مشکلات سے بچنے کے لیے ری انٹری پرمٹ آپ کو درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ سال کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ری انٹری پرمٹ لے کر جانا چاہیے، ورنہ واپسی پہ آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب USCIS کا کہنا ہے کہ اگر امیگریشن افسر کو اس بات کا شبہ ہو جائے کہ آپ گرین کارڈ کو وڈرا کر چکے ہیں، اور اگر آپ 1 سال کے عرصے کے لیے گئے ہیں تو شک یہ پڑتا ہے کہ شاید آپ اس کو وڈرا کر چکے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ امریکہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنانا ہی نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ 1 سال باہر گزار کے آیا ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، کن چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ ایک ایک چیز کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کیا جو آپ نے ٹریول کیا ہے وہ عارضی نوعیت کا تھا، لانگ ٹرم تھا، کیا تھا، یہ آپ نے طے کرنا ہے خود۔ اس کے بعد جناب نمبر 2، آپ کا اس دوران اپنی فیملی یا پھر امریکی کمیونٹی کے ساتھ تعلق برقرار رہا یا نہیں رہا، تو اس کے لیے آپ کا جواب لیٹر ہو سکتا ہے، آپ کی دیگر وہ چیزیں جو آپ کا تعلق جو ہے وہ قائم رکھ سکتی ہیں، تو وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ پھر نمبر 3 جناب، آپ کی جاب وہ US میں ابھی تک قائم ہے، برقرار ہے یا نہیں، اس بات کا جائزہ وہ لیتے ہیں۔ یہ بھی وہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پر امریکہ میں اپنا انکم ٹیکس فائل کیا ہے بر وقت یا نہیں کیا، اس بات پہ USCIS کہتا ہے جی ہم اس رول کو بالکل فالو کرتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ پھر امریکہ میں جو آپ کا ایڈریس ہے، بینک اکاؤنٹ ہے یا پھر ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ ابھی تک برقرار ہے یا نہیں ہے، تو یہ برقرار ہونا ضروری ہے جب آپ ری انٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ امریکہ میں موجود نہیں ہیں تو کیا آپ کی امریکہ میں کوئی پراپرٹی ہے، کوئی بزنس ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ باہر گئے ہیں تو تب یہ بزنس تھا، پراپرٹی تھی یا نہیں۔ بنیادی طور پہ یہ آپ نے تعلق کو بتانا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ لائل ہیں اور امریکہ کی ریزیڈنسی میں ابھی تک آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ نے تمام تر چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب USCIS کہتا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر کو یہ تمام باتیں یاد رکھ لینی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ عام طور پہ جب آپ مختصر دورانیہ کا کوئی ٹریول کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ آپ جب ری انٹری کرتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب آپ 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان کا سفر کرتے ہیں تو پھر
آپ کی परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर सवालात उठ सकते हैं, ये USCIS कहती है। और वो कहते हैं कि 1 साल से ज़ायद अरसे के सफ़र के लिए आम तौर पे आपको री एंट्री परमिट की ज़रूरत होती है, जिसको I-131 फॉर्म कहते हैं। ये आप लेकर जाएं, वरना फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा जनाब, USCIS कहता है कि जब आप अमेरिका में री एंटर हो रहे हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन सी दस्तावेज़ात दरकार हैं। तो USCIS के मुताबिक जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर है उसके पास वैलिड ग्रीन कार्ड होना ज़रूरी है, मतलब उसकी डेट हो वैलिड हो, ऑनलाइन शो हो रहा हो। नंबर 2, उसका जो I-551 जो फॉर्म है वो आपने शो करना है। फिर जब आप बॉर्डर पे पहुंचे हैं, बाई एयर पहुंचे हैं, तो अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन का अफसर इस कार्ड के ज़रिए आपकी दीगर जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं उनका जायज़ा लेता है। मसलन आपका पासपोर्ट होगा, गैर मुल्की आपका जो ID कार्ड होगा, मतलब आपके अपने मुल्क का, उसके बाद अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस वो देखा जाएगा और फैसला करेगा कि आया कि आपको री एंट्री की इजाज़त देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपका इस दौरान जब आप गए तो उस दौरान आपने अपना ग्रीन कार्ड कहीं पर खो दिया, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप ग्रीन कार्ड गुम कर चुके हैं, तो उसके लिए जनाब, हाँ, चोरी हो गया, आपसे वो जल गया, कहीं गिर गया, कुछ भी हो गया, इस टाइम आपके हाथ में नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि उस टाइम ग्रीन कार्ड होल्डर को जो फॉर्म I-131A वो जो है आपने एप्लीकेशन फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है या करियर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपने साथ रखनी है, ये आपने देनी है, ये आपने जमा करवाना है। और उस दस्तावेज़ात में एयरलाइन या ट्रांसपोर्ट कंपनी को इजाज़त दी जाएगी कि वो कानूनी तौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर को अमेरिका वापस लेकर आएँ और उन्हें बग़ैर किसी जुर्माने के अमेरिका में एंट्री भी दी जाए। तो दोस्तों, ये वो कुछ चीज़ें थी जो USCIS ने दोबारा याद दहानी करवाई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, जहां हूं खुश हूं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यकीनी बनाया जा रहा है, और ख़ासकर उन लोगों को जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं लेकिन वो अमेरिका से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इवन कि अपने ही मुल्क वो जा रहे हैं, तो उनके लिए ये 7 रूल्स बहुत अहम हैं। उन्होंने ट्रैवल करते वक्त और वापसी आते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है और क्या उनको फेस करना पड़ सकता है, इस हवाले से USCIS ने पूरी एक गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आपको आसानी से समझ आ सके। अच्छा जनाब, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो ये आपको एक लीगल परमानेंट रेजिडेंसी का हक देता है। आप रहते हैं, काम करते हैं और